السلام علیکم. پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر. نواز شریف ہو، عمران خان ہو، آصف علی زرداری صاحب، اس میں کوئی فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے؟ ایک جیسی ان کی حکمرانی ہے. نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں. ویسے تو ہر سیاسی جماعت پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہوتے ہیں. کیا تبدیلی لانے والوں جنہوں نے تبدیلی کو سپورٹ کیا ہے ان کا احساب عوام کرے گی؟ لانگ مارچ اگلے 2 مہینے بڑے اہم ہے. مہنگائی مارچ، لانگ مارچ، عوامی مارچ ہر طرف ہو رہا ہے. آج بھی حیدرآباد ہو، لاڑکانہ ہو، دوسرے علاقوں میں آج بھی بڑے جلسے ہوئے. مراد علی شاہ صاحب ہو اور اپنا علی زیدی صاحب ہو، یہ سارے آفاق احمد صاحب ہو، سب نے بہت بڑے جلسے کیے اور عوام کے حق میں بولا ہے. گیس کا بحران، ہر دور میں گیس کا بحران ہوا، لیکن اس گورنمنٹ میں آتے ہوئے گرمیوں میں بھی بحران گیس کا ہوا. عجیب منطق ہے اس گورنمنٹ کی کہ گیس کم ہوتا جا رہا ہے ہر سال، لیکن جب پچھلی گورنمنٹس تھی تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ گیس کم ہوتا جا رہا ہے. 9% حماد اظہر صاحب نے یہ کہا ہے. پی ٹی آئی حکومت عوام کے لیے معاشی رزق بن گئی ہے. اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر فوزیہ طارق صاحبہ، تجزیہ نگار ہیں، کنسلٹنٹ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. اسی کے ساتھ عظما فاروقی صاحبہ، رہنما جی ڈی اے، میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. کوئی حکمرانی میں فرق نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ 3 حکمرانوں کا میں نے نام لیا، نواز شریف، آصف زرداری اور عمران خان. کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے عوام کی لیول پہ، گراؤنڈ پہ آپ جو چیزیں دیکھ رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ امتیاز. دیکھیے، فرق تو ایز سچ وہ جو ان کا مینڈیٹ تھا نا کہ جی تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ ایز سچ وہ جو شروع میں جو اسپارک تھا وہ چیزیں تھیں، آئی تھنک وہ چیزیں پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہیں جو اس گورنمنٹ نے جو وعدے کیے تھے یا جو مینڈیٹ سیٹ کیا تھا. آئی تھنک عمران خان صاحب کو، جیسے میں آپ کے پہلے بھی پروگرامز میں کہہ چکی ہوں کہ ان کو کیبینٹ صحیح نہیں ملی، ان کو لوگ صحیح نہیں ملے، ان کو ٹیم صحیح نہیں ملی، اور شاید ابھی انہوں نے ڈیزالو بھی کیے ہیں اسمبلیز اور وہ ساری چیزیں، کیونکہ میں بھی ان کو بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ شاید میری ٹیم اچھی نہیں ہے اور منسٹریز تنظیم کو ڈیزالو کیا، تنظیم کو اپنی کو، اور پھر نئے لوگ لے کر آئے. نئے لوگ لے کر آئے تو شاید ان کو بھی یہی لگا ہوگا کہ جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں. اب اگر ہم کمپیئر کریں زرداری صاحب کو اور نواز شریف کو اور عمران خان صاحب کو، تو جو کرپشن کے اسکینڈل ان دونوں کے اوپر ہیں جن کے آپ نے نام لیے، پولیٹیشنز کے اوپر، ایسا ابھی عمران خان صاحب کے اوپر کوئی ایسا کرپشن کا اسکینڈل ان کی ٹیم کے لوگوں کے اوپر تو ہے نا، ان کے اوپر تو ہے. نہیں، ٹیم اس کو ملی کیسے؟ انہوں نے ٹیم یہی بنائی نا. کولیجن، ایگزیکٹلی کولیجن کیا، اور وہی لوگوں کو، وہ جن کو ہم لوٹے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہاں، مختلف جماعتوں میں ہوتے ایک پارٹی سے اٹھ کے دوسرے، تو سو آف کورس ان کو وہ لگے، وہ ملے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چڑھتے سورج کو سب لوگ سلام کرتے ہیں. تو آف کورس، لیکن دیکھیں ان کے زرداری صاحب کے نام پہ اور نواز شریف کے نام پہ ہیں کیسز، اور ان کو باقاعدہ ان پہ کچھ ثابت بھی ہوئے ہیں، اور کرپشن اسکینڈلز ان کے میگا اسکینڈلز ہیں. چینی کا اسکینڈل اس دور میں ہوا، دواؤں کا اسکینڈل ہوا، عمران خان کے اوپر کھاد کا اسکینڈل ہے، اب اتنا وہ سب ہے. دیکھیں، وہ پرائم منسٹر کے اوپر ڈائریکٹ نہیں ہے. پرائم منسٹر چاہیں تو آج ان کو ہٹا دیں. یعنی یہ کیسے ہوتا ہے؟ ٹیم نا اہل ہے، ٹیم کرپٹ ہے، لیکن کپتان جو ہے نا ایماندار، یہ کیسے؟ میری بات سنیے، دیکھیے، امتیاز، ہر ادارے کا الگ کام ہوتا ہے. if somebody is corrupt in your team، وہ آپ زیادہ سے زیادہ لا انفورسمنٹ کو کہیں گے، کورٹس کو کہیں گے، ان کا کام ہے انکوائری کنڈکٹ کرنا. اگر کوئی کرپٹ ہے تو آف کورس آپ نیب کو یا FIA کو بولیں گے. سو دس از پرائم منسٹرز جاب کہ آپ اس طرح سے فیئر ٹرائل کا ان کو حق دیں، اور اس طرح سے آپ ان کی فیئر ٹرائل کروائیں. لیکن اگر ہم تینوں پرسنالٹیز کو کمپیئر کریں تو آف کورس عمران خان صاحب کی تو بات الگ ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ گورنمنٹ ناکام گئی ہے ڈیلیور کرنے میں، یہ گورنمنٹ کوئی ریلیف دینے میں ناکام گئی ہے. عوام کو کیا کہیں گی عظما صاحب؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ کروں گی کہ آپ نے انوائٹ کیا آج کے اس شو میں. کہ میں یہ کہنا چاہوں گی، گورنمنٹ ناکام رہی ہے، یہ ایک ایسا المیہ بن گیا ہے کہ ہر کسی کی زبان پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ گورنمنٹ ناکام ہے. جیسا کہ فوزیہ نے کہا کہ دیکھیں، جو رولز بنائے گئے گورنمنٹ کے اندر ان کو فالو نہیں کیا گیا، جو رولز بنا کے توڑے گئے ان کو بھی فالو نہیں کیا گیا.
تو جب تک رولز نہیں ہوں گے اور آپ کی ٹیم جو ہے وہ مخلص نہیں ہوگی آپ کے ساتھ، تو آپ کا ملک یا آپ کی عوام ترقی کی طرف جائے گی نہیں، تو اس سے آپ تکلیفوں کی طرف گامزن ہوتے ہیں. تو سسٹم میں پرابلم ہے. سمپل سا سوال ہے، بہت اوور سمپلیفائی میں اس کو کرتا ہوں. یہ اس حکومت سے عوام آپ کو خوش نظر ہوتے آ رہی ہے؟ اس کا مثال ریفرنس میں دیتا ہوں. جو لوکل باڈیز کے الیکشن تھے خیبر پختونخوا میں، اس میں بری طرح حکومت آ رہی ہے. یہ بیرومیٹر ہوتا ہے کسی کو چیک کرنے کا، غصہ، ری ایکشن. اور مولانا فضل الرحمان کو لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کے سامنے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلے کی بانسبت واقعی میں پرابلمز بڑھتی جا رہی ہیں، مگر اگر ہم ایک دوسرے نظریے سے دیکھیں تو ان سے پہلے جو حکمران رہے ہیں ان سے کیا عوام خوش تھی؟ سندھ حکومت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں، مگر ہم جو ہماری دھرتی ماں ہے جہاں ہم رہتے ہیں، سندھ حکومت کیا وہ ٹھیک تھی؟ ہم سارا بلیم ایک ہی کے اوپر نہیں رکھ سکتے نا. آپ یہ بھی تو سوچیں نا. ہاں عوام نا امید ہو چکی ہے، جس جوش کے ساتھ ووٹنگ ہوئی تھی اور ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا، اس جوش اور جذبے کو اب ہم نہیں دیکھتے عوام میں. ایک وائلنس سا ہو گیا ہے، لوگ پینک ہو گئے، ان کے نظریے چینج ہو گئے، کیونکہ نیا پاکستان کا ایک نیا ویژن تھا کہ ڈفرینٹ ہوگا، روزگار ہوگا، صحت ہوگی، تعلیم ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا. بلکہ مجھے لگتا ہے ہم پیچھے چلے گئے، ہم اور پیچھے چلے گئے. معیشت ہماری تھوڑی ڈسٹرب ہوئی ہے، مگر تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہے. معیشت آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں معیشت کوئی کی ریئل اگر بات اسٹیٹ کریں، سے لے کر کسان سے لے کر مزدور، آپ مجھے بتائیں، کسان سے لے کر مزدور سے لے کر سندھ میں ہے نا، آپ دیکھیں کہاں ان کو ریلیف دے رہے ہیں، کہاں ریلیف آپ کو دے رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی لیول. جی پہلے تو میں جو آپ کا پہلے والا کوشچن تھا کہ کے پی کے میں آ رہی ہے، میں اس کو تھوڑا کلیریفائی کر دوں کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ بیرومیٹرز ہوتے ہیں چیک کرنے کے لیے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے عوام وہاں کی ایجوکیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل کراچی میں پی ٹی آئی جیتتی ہے، انٹیریئر سندھ میں نہیں جیتتی ہے، کیونکہ وہاں کی عوام اور کراچی کی عوام میں فرق ہے. کراچی کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ان کے پاس بڑا شعور ہے، ہر دفعہ اگلی نئی گورنمنٹ لاتے ہیں. کے پی کے سب سے زیادہ ریموٹ ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں کی لوگ، وہاں کی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کے پی کے میں تو وومن رائٹس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. وہاں عورتوں کو باہر گھروں سے نکلنے کی کیا پرمیشن کریں؟ نہیں مولانا ہے. فضل الرحمان کو صرف مذہبی ووٹ پڑا ہے. جی یہ غلط ہے، یہ عمران خان کا ناراضگی کا ووٹ پڑا ہے. دیکھیں پہلی گورنمنٹ تھی، دوسری گورنمنٹ بھی اس کو ملی، صوبائی گورنمنٹ سیکنڈ ٹائم اس کو ملی ہے، لیکن لوکل باڈیز کے الیکشن میں ووٹ نہیں پڑ رہا. ہاں لیکن آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تعلیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کی عوام کیسی ہے. اس طرح یو کے اور پاکستان کو کمپیئر کر لیں، وہ لوگ اپنے لیے صحیح چنتے ہیں نا، بیکاز وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے. ہمارے یہاں پہ ایک ٹی وی بھجوا دیں، وہ آپ کو ووٹ دے دیں گے انٹیریئر سے. یعنی کہ عمران خان کو ووٹ اسی طرح پڑا ہے. نہیں، عمران خان کو اس لیے ملا کیونکہ لوگ واقعی میں تبدیلی چاہتے تھے، لوگ واقعی تنگ آ چکے تھے پہلے کی گورنمنٹ سے، میگا اسکینڈل سے، کرپشن سے. ماشاءاللہ زرداری صاحب 3 سال دیکھیں، یہ 3 سال بڑے اہم ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا. کوئی ایک چیز مجھے بتائیں جس میں بہتری آئی ہو. ہیلتھ میں بہتری آئی ہو، ایجوکیشن میں بہتری آئی ہو، لوگوں کو روزگار ملا ہو. کوئی کسان آپ سے پوری، چلو سندھ سے چھوڑے پنجاب میں کوئی خوش ہو، پنجاب کے اندر واقعات آپ کے سامنے، مری کا واقعہ آپ کے سامنے، بم دھماکہ آپ کے پاس ابھی جو ہوا ہے. کوئی ایک چیز آپ مجھے بتائیں. دیکھیں امتیاز، یہ ایکچولی پورے ملک میں 100 چیزیں 100. میں آتا ہوں، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد اسی کے اوپر ہونا، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب یعنی کہ عمران خان صاحب بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہیں ایک نکمی اپوزیشن ملی ہے. کسی بحران کو قابو کرنے میں ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، اہلیت ہی نہیں ہے. اس گورنمنٹ میں بحران اور بڑھ رہے ہیں ملک کے اندر. پاکستان میں ہر طبقہ مشکلات کا شکار ہے، غریب امیر سب، بزنس مین، کوئی پیسے لگانے کے لیے تیار نہیں. اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاشی ترقی کی گروتھ 5.37% ان کا یہ دعویٰ ہے. کیا کہیں گے میڈم آپ اپنا، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے کچھ کہنا ہے، آپ نے کہا تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ وہاں وہ ہارے ہیں خیبر پختونخوا میں. جی میں آپ کو وہ ایجوکیشن بتا رہی تھی کہ جہاں پہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ پیپل ہوں گے وہ آپ سوچ سمجھ کے اپنے لیڈر کو منتخب کریں گے. اور میں نے اگزامپل دی تھی کہ کراچی میں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے مگر انٹیریئر سندھ میں نہیں جیتتی، کیونکہ وہاں پر لوگوں کو برائب کر کے جو ہے وہ ووٹ لیے جاتے ہیں، تو وہ ہر بار جہاں آپ ہاریں تو وہاں جو ہے دھاندلی ہے، برائب ہے، اور جہاں آپ جیتے وہاں جمہوریت ہے. نہیں، اب یہ کہہ رہی نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی. اب کہہ رہی خیبر پختونخوا میں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہاں لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، پھر یہاں پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں کہ پڑا؟
اس لیے کہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, ان کو پتا تھا کہ وہاں اسی لیے نہیں پڑھا کہ وہاں پڑھے لکھے نہیں. 2 دفعہ جب انہوں نے ووٹ دیا اس ٹائم پڑھے لکھے تھے, اب نہیں دیا, اب ان پڑھ ہو گئے. نہیں آپ یہی کہہ رہے ہیں. آپ کنفیوز مجھے بھی کر رہے ہیں. نہیں کنفیوز میں نہیں کر رہا آپ کو, لیکن مطلب 2 دفعہ ووٹ پڑا تو اس ٹائم عوام بڑی لبرل تھی. میرا دوسرا پوائنٹ کیچ کریں کہ برائب کر کے وہاں پہ ووٹ لوگوں کو لیا جا سکتا ہے نا, کیونکہ وہ مولانا فضل الرحمان نے کون سا برائب کیا؟ اب یہ تو ان سے جا ان کے پاس ایسی چیزیں نہیں, اس کے پاس گورنمنٹ نہیں ہے, وفائی گورنمنٹ نہیں, صوبائی حکومت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ چھوٹے موٹے گفٹس دے دیوں, لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں لوگ اس پی ٹی آئی پہ غصے بھی بہت تھے, کیونکہ جو ایکسپیکٹیشنز انہوں نے رکھی تھی نا لوگوں نے, وہ فلفل نہیں ہوئی. کیونکہ میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ سینئر ان کا پرسن, سینئر جرنلسٹ ریحام خان صاحب آئے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. السلام علیکم میر صاحب. جی وعلیکم السلام. پاکستان میں ہر طبقہ مشکلات کا شکار ہو, کسان ہو, انڈسٹریلسٹ ہو, غریب ہو, امیر ہو. اس گورنمنٹ نے 3.5 سال کے اندر جو بیڑا غرق کیا ہے معیشت کا, آپ کے سامنے کیا کہیں گی؟ کیا کہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ آج میڈیا باسز کو جو لائن دی گئی ہے, ایک طرف حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, اور دوسری طرف سے جو لائن دی جا رہی ہے اس کے مطابق تو پاکستان کا جی ڈی پی ویسے ہی بڑھ رہا ہے جیسے 2018 میں سمندر سے تیل نکال لیا تھا انہوں نے, 2019 میں 1 کروڑ نوکریاں, اور 2020 میں آپ کو یاد ہے کرنٹ اکاؤنٹ سارا ختم ہو گیا تھا. تو اسی طرح آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی ڈی پی دوبارہ ریوائیو ہو گیا ہے. یہ وہی بات ہے کہ پہلے 3 سال ہم کو روٹی کھانے کو نہیں ملی, تو آج اگر 1-2 دانے پھینکے جا رہے ہیں تو اس پہ ہمیں کیا خوش ہونا چاہیے ہے, اور ساتھ ہی ساتھ صدارتی نظام کی بات چل پڑی ہے. تو بات یہ ہے کہ صدارتی نظام کسی اور نئے نظام کی ضرورت نہیں ہے, نظام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. قوم کی خدمت کرنے کی توفیق ان کو نہیں ہے, اور ان کے میڈیا ماؤتھ پیسز تو جیسے مصروف رہتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ اگر آج کی کوئی اخبار اٹھا لیں تو ہیڈ لائن نیوز ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اکنامک ریوائول ہو گیا ہے, جی ڈی پی امپروو ہونے جا رہا ہے, ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ کراچی میں ہمیں یہ نہیں دکھتا, اسلام آباد فیڈرل سٹی میں ہمیں دہشت گردی کے واقعات دکھائی دیتے ہیں, لاہور شہر میں آپ نے دیکھا کہ کل جو واقعہ ہوا ہے 3 افراد جاں بحق اور 22 سے زیادہ زخمی ہیں, یہ کس کی نااہلی ہے؟ صحیح. آج پھر جو ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کرونا سے تو بچ گئے, لیکن موجودہ گورنمنٹ سے کیسے بچیں گے یہ عوام؟ آواز آ رہی ہے؟ کرونا تو 40% کراچی کی صحیح آواز آ رہی ہے آپ کی, بات کریں. کراچی کی, جی بالکل, کراچی کی اگر آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو 46% آج اس کا پازیٹیوٹی کراچی کا, اور اسلام آباد کا بھی بہت برا حال ہے. بات یہ نہیں ہے دنیا بھر میں کرونا, فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں اس قسم کی اہلیت رکھنے والے اور اس قسم کا درد رکھنے والے, عوام کا درد رکھنے والی حکومت نہیں ہے. حکمران ایسے بے حس ہیں, چاہے مری کی ٹریجڈی ہو, جس قسم کے ان سے بیانات سننے کو ملتے ہیں, اس وجہ سے کرونا ہو یا کوئی آفت آئے, یہ لوگ نا اہل ہیں, نا اہل رہیں گے, اور ان کے جو مسائل ہیں وہ صرف کرسی بچاؤ مہم تک محدود ہیں. آپ کو پتا ہے وزیر اعظم بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے. اسمبلی کابینہ کے اندر پرویز خٹک نے تنقید کی, نور عالم صاحب آپ کے سامنے ہیں, وہ تنقید کرتے ہیں. آج شامد قریشی صاحب نے کہا مہنگائی سب سے بڑی ہے, انہوں نے کہا ہاں کھاد کا بحران ہے, کھاد بڑی مہنگوں پہ دی جاتی ہے. سب لوگ تسلیم کریں, لیکن پرائم منسٹر صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. دیکھیں آپ ہی کو کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں, ہمیں تو ان کی باڈی لینگویج بالکل کانفیڈنٹ نہیں دکھائی دے رہی. اگر کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں تو بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کی اسمبلی میں اس دن کے کور اپ کیا جا رہا ہے, اور اسلام کا نام لے کے بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اسلام کا کور اپ استعمال کیا جا رہا ہے. کانفیڈنٹ نہیں ہے, اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں, کیونکہ عوام کو اب مزید دھوکہ نہیں دے سکتے. گنے چنے کچھ لوگ رہ گئے ہیں جو ان کی بات کا اب یقین بھی کرتے ہیں, اور بات یہ کرتے ہیں ریاست مدینہ کی, اور ریاست مدینہ کے اوپر بڑے بڑے ایڈیٹوریل اوپینین پیسز لکھتے ہیں. کیا ان کو کوئی بتانے والا نہیں کہ ریاست مدینہ کا بنیادی جو اصول ہے, شریعہ کا بنیادی اصول ہے سچ بولنا, عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنا. تو یہ تو بالکل ہی میرا خیال ہے کانفیڈنٹ نہیں دکھائی دے رہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ انفلیشن اس حکومت کی وجہ سے نہیں ہے, اور یہ ٹاپ سٹوری رہی. یہ بھی
जनवरी की टॉप स्टोरी है और 4 जनवरी को ये कह रहे थे कि बता दें लोगों को कि इन्फ्लेशन है ही नहीं। आप उठाएं इदारे शुमारियात की रिपोर्ट उठाएं तो 20% से ज्यादा तो तजावज कर गई है और आप देखेंगे कि पेट्रोल की जो मसनूआत है उनमें जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से दोबारा एक बार फिर हम महंगाई में इजाफा देखेंगे अगले हफ्ते। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से दरखास्त है कि कॉन्फिडेंट बनने की जो ये ढोंग है ये छोड़ दें और अपनी ही स्पेशल प्राइस इंडेक्स उठा के जरा देख लें। अगर वो खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी से मशवरा कर लें। शौकत तरीन साहब भी बाहर हैं, हमाद अजहर साहब ही को बुला लें और उनकी ही बात सुनने पे मेरा ख्याल है कि उनको आमादा किया जाए, क्योंकि हमारी तो जो बात है उनके कानों से बिल्कुल मेरा ख्याल है कि उनके कानों पे जू नहीं रेंगती। आप क्या कह रही हैं कि जिस तरह इस गवर्नमेंट के ऊपर सर पे हाथ है, अभी भी शेख रशीद अहमद कह रहे, सब सियासी जमातें पिंडी की तरफ देख रही हैं। देखिए, इस हुकूमत को तो हुकूमत कहना ही पहली बात यह है कि नाजायज है। हम तो मानते ही नहीं कि ये हुकूमत है। हुकूमत वो होती है जो बाख्तियार होती है, हुकूमत वो नहीं होती जिसको चोर रास्ते से लाया जाता है। और ये कहना कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सिलेक्टेड है और अब सिलेक्टेड नहीं रहे, अब मेरा ख्याल है इज वेरी क्लोज टू बीइंग रिजेक्टेड। पिंडी ने हाथ बहुत पहले उठा लिया था। लोकल बॉडीज के इलेक्शंस आपके सामने हैं। लोकल बॉडीज का इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि आने वाले वक्त में क्या रिजल्ट होगा। रही बात बाकी सियासी जमातों की, मैं दोबारा दोहराए देती हूँ कि बेसिकली मुसीबत ये नहीं है कि एक वजीर आजम है, कि वजीर आजम के शख्स बैठा है जो नाअहल है या काबीना है। मसला ये भी है कि हमारी जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो नाअहल है। हमारी हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उसने इख्तिलाफ किया ही नहीं, वो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन करने का दम नहीं रखती। बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात करना और पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात करने में बड़ा फर्क होता है। तो ऑपोजिशन जमातें भी अब अपनी कुर्सी की तरफ, अपनी शेरवानी की तरफ देख रही हैं और मैं समझती हूँ कि वक्त आ गया है कि अवाम को ये मुतालबा करना चाहिए कि अवाम के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, ना कि जब भी कोई मसला आता है तो या कोई बीमारी का बहाना बन जाता है या कोई और एक्सक्यूज आ जाता है। आप समझ लें कि ये सबकी सियासी मौत होगी अगर बड़ी मेहरबानी पाकिस्तान में महंगाई को काबू में। बड़ी मेहरबानी रेहाम खान साहिबा, सीनियर इनका पर्सन जर्नलिस्ट, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को यहीं से। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, गैस का बहरान, बहुत बड़ा बहरान है अवाम के लिए, इंडस्ट्री के लिए। 2-2 महीने सीएनजी स्टेशन भी बंद है और अवाम के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, बड़े मसाइल हैं अवाम के लिए। रोजगार का सबसे बड़ा मसला होता है, उजरत इतनी नहीं है, महंगाई बहुत बड़ी है। क्या कहेंगी उज़मा साहिबा कि महंगाई बहुत है, उजरत इतनी नहीं मिल रही? बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, महंगाई बहुत है और उजरत वाकई में उतनी नहीं है। मगर देखें, हर दौर में महंगाई बढ़ती है, कम नहीं होती। आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, महंगाई का दौर उरूज पे है, हम मानते हैं, पब्लिक परेशान है। नेक्स्ट अब किसी और को आप वज़ीर आज़म बनाएं और उनके दौर में महंगाई और बढ़ जाए तो फिर हम ये सोचेंगे कि क्या खान साहब अच्छे थे, जैसे आज लोग कहते हैं क्या नवाज शरीफ अच्छे थे, क्या जरदारी अच्छा था। तो देखिए, महंगाई दौर के साथ साथ आगे बढ़ती है। हाँ, उजरत भी बढ़नी चाहिए। महंगाई के साथ साथ अगर उजरत बढ़ेगी तो महंगाई हमें इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। मगर अफसोस यही है कि हमारे मजदूर भाई, हमारे किसान भाई, उनको उनकी उजरत नहीं दी जाती और महंगाई की सतह अरूज पे बढ़ाई जा रही है। मगर मैं इसका जिम्मेदार कौन हुआ? देखिए, इसका जिम्मेदार सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वन टू ऑल एवरीथिंग सिस्टम है। आप देखें ना, वजीर आजम अपनी टेबल पे बैठ के ऑर्डर दे सकता है, बढ़ाई जाती है। मैडम ऐसा होता है नहीं वो होता? आपकी बात बजा है, हर मगर साल बजट होता है, बजट में सैलरी बढ़ाई जाती है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रियासत जो होती है वो मां जैसी होती है। मगर नहीं, करप्शन भी है इसकी वजह, महंगाई की वजह करप्शन भी है। कोविड में एवरी होल वर्ल्ड वाज सफरिंग, एक्चुअली पूरी दुनिया में था कोविड, लेकिन जो बाहर के मुल्कों में उन्होंने अपने लोगों को सफर नहीं होने दिया। यानी कि उनके इनकम सपोर्ट, सोशल इनकम सपोर्ट इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने लोगों को कहा आप दुकानें बंद करें, वी विल गिव यू पर मंथ इतना। वहाँ के फौजिया खजाने भरे पड़े हैं। ना उसकी खजाने नहीं भरे, उसके ना उसकी वजह ये देखें, वहाँ आपको पता है उजरत कितनी है, सैलरी कितनी है, पर डे कितना है आपको। जी। एक बंदा एक दिन के 20-25 हजार पाकिस्तानी कमाता है। एग्जैक्टली। अगर वहां थोड़ी सी महंगाई हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है या नहीं है?
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ اسٹیٹ، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہے، آرٹیکل نمبر 38D ہے کہ فوڈ اینڈ شیلٹر جو ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اینی ویز ویسے بھی چاہے کووڈ ہو یا نہ ہو، یعنی کہ اگر ملک میں کوئی بھوکا سو رہا ہے اور اس کے پاس شیلٹر نہیں ہے تو وہ گورنمنٹ کے خلاف پٹیشن فائل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ قانون کے مطابق بھی ہوتے ہیں، قانون کے مطابق یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ بالکل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی کووڈ کرائسس میں. ان کو لوگوں کو روزگار اگر ان کا نہیں تھا، آئسولیٹڈ تھے لوگ، تو ان کے گھر میں روٹی، کھانا، ان کی پر منتھ وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنا، یہ بالکل. اب یہ تو عوام ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ روٹی ہمیں نہیں دیں، آپ کچھ بھی نہیں کریں، مہنگائی کو کم کریں. جی جی وہ تو یہ لوگ ایسے بھوکے مر جائیں گے، گورنمنٹ کے آسرے پہ رہیں گے. میڈم آپ کو بھی پتا ہے، جی مجھے بھی پتا ہے. یہاں مہنگائی تو دیکھیں بیچ میں ایک فلیئر نیوز فلیش ہوئی تھی مہنگائی کے بارے میں، لیکن اب جو میں نے نوٹ کیا ہے تو اب چیزیں دوبارہ نارمل، جیسے چینی بیچ میں تھا کہ بہت زیادہ مہنگی ہے بٹ وہ اب نارمل پہ آ گئی ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل 10 سال پہلے جو ہم چیز خریدتے تھے، فار ایگزامپل ٹافی، اگر ہم وہ اس وقت 2 روپے کی خریدتے تھے تو آج وہ 20-30 روپے کی ہے. تو مہنگائی تو بڑھتی ہے، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب مینڈیٹ بنایا جاتا ہے، جب پالیسی میکنگ ہوتی ہے، اس میں یہ تمام چیزیں ریوائز ہونی چاہیے. اگر یہی اسٹیٹ کو نہیں پتا کہ ایک غریب گھر کتنے میں روٹی کھا سکتا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو نہ، گئی. اس میں سب گورنمنٹ کی جو ترجیح ہوتی ہے، پرائرٹی جو ہوتی ہے عوام ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ ہوتی ہے. اس گورنمنٹ کے صبح سے لے کر شام تک ان کے ترجمان منسٹرز صرف اسی پہ اسپیچ کرتے ہیں، اسی پہ جواب دیتے ہیں کہ اپوزیشن نائل ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. اگر یہ پوری توانائی، پوری انرجی اگر اس بات پہ لگا دیں کہ ہمیں ڈیلیور کرنا ہے، مینڈیٹ ان کو ملا ہے، تو مسائل کافی حل ہو جائیں گے. دیکھیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے ہمیں بار بار کہ جو کیبنٹ بنائی گئی وہ کیبنٹ بالکل مخلص نہیں رہی. اس میں آپ بھی ہیں. دیکھیں ہم ہیں مگر ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے اختیارات نہیں ہیں نا. پھر وزیر کیوں ہیں؟ اور دیکھیں وزیر کی ہماری کیوں چھوڑ دیں، کیوں چھوڑ دیں؟ اگر گھر میں نہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ڈرگز لیتا ہے تو آپ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں یا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ جواب دیں نا. میں آپ کو بتاؤں، اور مہنگائی کو آپ رو رہے ہیں تو آپ سندھ کی جن کے ہاتھ میں کمان ہے، جو سڑکوں کا حال ہے، آپ روٹی تو کھانے کی بات کرتے ہیں. پیٹرول پوری ورلڈ میں ہے، صرف پاکستان کے اندر نہیں. ابھی تو پاکستان میں سب سے کم پیٹرول ہے. کہاں کون بڑھاتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ. دیکھیں مہنگائی کی سطح اونچائیوں پہ جا رہی ہے، ہم جانتے ہیں کیڈو کا پہاڑ بن رہی ہے، مگر سارا ملبہ آپ صرف اور صرف جی ڈی اے پہ یا پھر پی ٹی آئی پہ یا پھر اور ہماری اتحادی تنظیموں پہ نہیں ڈال سکتے. اگر ہم بات کریں سندھ کی تو آپ بات گھما دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ چوروں کا ساتھ دینے کے لیے اگر آپ نے کھانی ہوئی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. وفاق کرتا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کہاں سے مہنگی ہوتی ہیں؟ وفاق سے ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے گیس کہاں سے ملتا جلتا ہے، ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، وفاق سے ہوتی ہے. اب اس سے سندھ گورنمنٹ گیس کی لوڈ شیڈنگ تو امتیاز بھائی کب سے چل رہی ہے، ابھی تھوڑی ہوئی ہے، کب سے چل رہی ہے. آپ بھی یہاں رہتی ہیں، کراچی کے، کراچائی کے، وہ بھی ہے. چونکہ آپ کو پتا ہے میرا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ واسطہ رہتا ہے، تو ہم ایک بات یہ کہتے ہیں آپس میں، کولیگز ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک علاقے کا ایک اے ایس پی اچھا ہو نا تو پورا علاقہ کلین ہو جاتا ہے. ایک اچھے اے ایس پی کی ضرورت ہے. تو اسی طرح گورنمنٹ کو نا ایک اچھے ڈیپیوٹی کمشنر کی ضرورت ہے ہر علاقے میں. اگر ایک اچھا ڈیپیوٹی کمشنر آپ بٹھا دینا، اسی کو ہی مانیٹر اینڈ ایویلیویٹ کر لیں ہر مہینے کہ کیا وہ پرفارمنس کر رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ سارے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے. ڈی سی اور اے سی بیٹھ کے ایویلیویٹ کریں گے کہ جی مہنگائی اتنی ہونی چاہیے، اس علاقے میں کتنے لوگ ہیں، ان کی کتنے ان کا بجٹ ہے، کیا ہے، اور وہ اگر ان کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ دے کین میک اے رپورٹ اینڈ دے کین پروڈیوس. ایماندار مجھے بتائیں، میں آپ کو کہوں گا 5 لوگ آپ پی ٹی آئی کی ٹیم سے مجھے نکال کے دیں کہ ماضی میں یا ابھی یا اس سے پہلے کسی بھی گورنمنٹ میں تھے، زرداری صاحب، نواز شریف، ایس میں، یہ 5 ایماندار ہیں. مجھے آپ 5 لوگ بتا دیں. میں آپ کو دیکھیں نا، مجھے آپ 5 لوگ بتا دیں، میں آپ کو مانوں گا کہ یہ 5 لوگ ایماندار ہیں. دیکھیں شیطان ہر کسی کے ساتھ ہے. دیکھیں ٹیم کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے 100%. فرق تو نہیں ہوا نا. پھر آپ تنقید کر رہی ہیں پچھلی. دیکھیں اس ٹائم اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ ذمہ دار، 3 سال کے بعد بھی پچھلی گورنمنٹ
देखिए इतना अरसा गुजर गया। वो तो अब टाइम पीरियड गुजर चुका है. आई थिंक ही शुड फोकस ऑन नाउ फ्यूचर स्ट्रेटेजी. अब पास्ट में जो था वो गुजर चुका, वो अब अपनी जो है वो मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करें. जिस तरह के खतरनाक वाक़े हो रहे हैं ये सब ना हो. आई थिंक ही शुड मोर टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन साइड. मरी के अंदर वाकया हुआ था, Yeah. लाहौर के अंदर अनारकली मार्केट में हुआ, इसकी जिम्मेदार भी सिंध गवर्नमेंट है. देखें, मरी के अंदर जो वाक़या हुआ वो बहुत वाकई में अफसोसनाक था. पूरे वर्ल्ड में लोग जाते हैं सैर तफरी के लिए, मगर बड़ा एंजॉय करते हैं, मगर हमारे यहाँ तो एक मातम का समा बना. इतने सारे लोग जो हैं वो बेचारे मासूम जाने ज़िया हुई. ये स्टेट की जिम्मेदारी है. इस पे इमरान खान को बहुत सख्त तरीन एक एक्शन लेना चाहिए. और मैं एक आपके चैनल से तवज्जो से एक बात उन तक पहुंचानी चाहूँगी, अगर मेरी बात उन तक पहुंचे, कि देखें जिस पीएस से आपके एमपीएस बनते हैं ना, आप उनको ये पाबंद करें कि जिस हलके से आपने सीट विन की है आपके बच्चे वहीं उसी एरिया के अंदर एजुकेट हो, आपकी रिहाइश भी वहीं हो, आपका इलाज माजरा भी वहीं हो. आप लंदन यूके ना जाएं इलाज करवाने. आप बिलीव करें, सारा जो हमारा एक हिस्सा है ना वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा. ये मैं कहती हूँ लॉ में होना चाहिए. अगर आपने किसी पीएस से विन किया है, आप एमपी बने, तो आपका वो पीएस जिम्मेदारी बनता है. आप देखें किस तरह चेंज आएगा, किस तरह से चेंज हो जाएगा सब कुछ. ये इम्प्लीमेंट मेरी रिक्वेस्ट है अपने मुअज़्ज़िज़, मैं कहती हूँ अदालतों से, अपने मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आज़म से, ये आने वाले वक्त की हुकूमत में ये बिल पास कर दिया जाए. ठीक है, मैं आपको पूछता हूं, आइन में लिखा है तालीम के लिए, आपको खुद पता है, हेल्थ का लिखा हुआ है, रियासत की जिम्मेदारी सब कुछ है. यहाँ किसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि हेल्थ बेहतर हो, एजुकेशन बेहतर हो, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो? प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की. अनफॉर्चुनेटली इम्तियाज, पाकिस्तान का मसला ही यही है. हम लोग बहुत बदकिस्मत कौम है क्योंकि हमारे पास जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उनकी प्रायोरिटी कभी भी कम्युनिटी सर्विस नहीं रही है. हमने तो देखा है पावर की वॉर हमने देखी है, हमने करप्शन देखी है, और हमने यही बेईमानी, चोरी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ले लें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो आई डोंट थिंक सो कि इनकी प्रायोरिटी जो है वो लोग हैं या उनकी कफालत. जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है, और जब ये ओथ लेते हैं तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ होता है. तो ये इनकी कानूनन जिम्मेदारी है. अगर आज चाहे पाकिस्तान की आवाम तो वो इनको कोर्ट ले जा सकती है इस चीज के ऊपर, लेकिन बट आवाम शुड बी एजुकेटेड इनफ टू डू दैट. अवाम का एतमाद कितना है इस गवर्नमेंट के ऊपर? आई थिंक अब तो 50 रह गया. अब तो काफी शैटर्ड हो गया है क्योंकि इतने ज्यादा सुसाइडल केसेस हुए हैं, स्पेशली जॉब्स लोगों के पास नहीं थी, भूख की वजह से, अदालतों के बाहर, और बहुत सारी चीजें हैं. और दूसरी बात ये कि कोविड की जो हम बात करें उसमें तो पाकिस्तान को WHO ने नंबर 1 रैंकिंग दी है टू हैंडल कोविड, और सिंध गवर्नमेंट को भी. तो उसमें तो मेरे ख्याल से ये इतना क्रेडिट तो हमें बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी. मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने है, कोविड अब भी खतरा है, अब भी केसेस तकरीबन 47% जो है, अभी भी रेशो इतना ही जा रहा है. अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, और मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने. इक्तदार की जंग है, कोई अवाम की जंग कौन लड़ेगा? इक्तदार की सब जंग लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं. इसी के साथ दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.